السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہاں پہ بادل بھی سرمئی ہے، فضا بھی سرمئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ دل کا حال بھی سرمئی سرمئی سا ہے۔ آپ لوگوں کے کیا حال ہے؟ پتہ نہیں موسم کا اثر ہوتا ہے آپ پہ کہ نہیں، مجھ پہ ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو خواہ سے اندر انرجی سی آ جاتی ہے، اور جب بادل ہوں تو دل تھوڑا سا اداس ہونے لگتا ہے۔ چلیں چھوڑیں، اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے راکھ کی گواہی۔ دہلی کا ایک محلہ ہے جس کا نام نبی کریم ہے۔ یہاں ایک نوجوان مزدور اشوک نام کا رہتا تھا۔ 5 ستمبر 1980 کو وہ اپنے گھر کے پاس مرا ہوا پایا گیا۔ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اچانک دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کی رپورٹ پولیس میں درج نہ ہو سکی۔ اگلے دن اشوک کی لاش جمنا کے کنارے لے جائی گئی اور اس کو جلا کر دریا میں بہا دیا گیا۔ بظاہر معاملہ ختم ہو چکا تھا، اور اگر اس میں کوئی مجرمانہ سازش ہو تو اس کا پتہ لگانے کا اب کوئی امکان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ مگر جلائی ہوئی لاش کی راکھ نے وہ بات بتا دی جو معروف ذرائع نہیں بتا سکے۔ اشوک کی ماں چنبیلی دیوی کو بعض وجہ سے یہ شبہ ہوا کہ اشوک طبعی موت نہیں مرا ہے، بلکہ اس کے ایک دوست سریش 26 سال نے، جس کی عمر تھی، اس کو شراب میں زہر دے کر مارا۔ ماں نے 7 ستمبر کو پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس کے لیے اب واحد صورت یہ باقی تھی کہ وہ مردے کی راکھ حاصل کر کے اس کی چھان بین کرے۔ رپورٹ کے بعد اسی دن ایک پولیس پارٹی لاش جلانے والے گھاٹ پر پہنچی۔ یہ ستمبر کی 7 تاریخ تھی، مگر خوش قسمتی سے شمشان بھومی کے مذکورہ پلیٹ فارم پر ابھی تک کوئی دوسری لاش نہیں جلائی گئی تھی۔ پولیس نے راکھ جمع کی اور اس جلی ہوئی راکھ کو سینٹرل فورینسک سائنس لیبارٹری آر کے پورم میں جانچ کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے 6 ماہ بعد 13 مارچ 1981 کو رپورٹ آئی۔ رپورٹ نے تصدیق کر دی کہ مرنے والا طبعی موت نہیں مرا، بلکہ زہر کے سبب سے مرا ہے۔ 16 مارچ کو سریش کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اخباری رپورٹر نے اس واقعے کی رودات درج کرتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ہیں: مرے ہوئے آدمی کی کوئی بات نہیں بتاتے، مگر ان کی جلی ہوئی راکھ بتا سکتی ہے۔ ڈیڈ مین ٹیل نو ٹیلز بٹ دیئر ایشز میں۔ انسان ظلم کرتا ہے اور ریکارڈ جلا کر سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے عمل کا ثبوت مٹا دیا۔ وہ برائی کرتا ہے اور اپنی ہوشیاری اور طاقت سے اس پر پردہ ڈال کر یقین کر لیتا ہے کہ اس نے اپنی برائی کو ہمیشہ کے لیے چھپا دیا، مگر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں ہے، اور اللہ نے اپنی دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہر عمل وجود میں آتے ہی کائناتی صفحے پر اس طرح ثبت ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو مٹانا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ ہر آدمی عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، مگر وہ اپنے عمل کا نشان مٹانے کے لیے آزاد نہیں۔ آدمی اگر اپنی اس بے بسی کو جان لے تو وہ ظلم اور برائی کے قریب بھی نہ جائے۔ دوسری کہانی کا عنوان ہے عمل کے بغیر۔ آج کاغذ کی اتنی افراد ہے کہ جہاں بھی دیکھیں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملے گا، مگر کاغذ کے ان ٹکڑوں کی کوئی قیمت نہیں۔ نوٹ بھی ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اس کی قیمت ہے۔ اس کی قیمت اتنی یقینی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس پر شبہ نہیں کرتا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام کاغذی ٹکڑے کی کسی نے ضمانت نہیں لی، جبکہ نوٹ کے پیچھے سرکاری بینک کی ضمانت ہے۔ ہر نوٹ پر سرکاری بینک کی یہ ضمانت ثبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے پیش کرنے والے کو وہ رقم پوری ادا کر دے گا جو اس پر چھپی ہوئی ہے۔ یہی ضمانت ہے جس نے نوٹ کے کاغذ کو لوگوں کے لیے قیمتی بنا دیا ہے۔ یہی معاملہ الفاظ کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جتنے الفاظ بولے جا رہے ہیں، تاریخ کے کسی دور میں اتنے الفاظ نہیں بولے گئے، مگر ان الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اٹل ارادے کی ضمانت شامل نہیں ہے۔
آپ سے ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا فلاں کام کر دے گا، مگر جب آپ مقررہ وقت پر اس کی حمایت مانگتے ہیں تو وہ بہانہ کر دیتا ہے۔ آپ مذکورہ شخص کے پاس جو چیز لے کر گئے ہیں وہ اس کے بولے ہوئے الفاظ تھے۔ جب اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو گویا اس نے اپنے الفاظ کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس نے الفاظ کا کاغذ تو دے دیا، مگر جو عمل اس کاغذ کی قیمت تھا اس کو دینے سے تیار نہ ہوا۔ اس کے بولے ہوئے الفاظ ردی کاغذ کے ٹکڑے تھے، نہ کہ بینک کا جاری کیا ہوا نوٹ۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ کی سطح پر ہر آدمی بڑے بڑے الفاظ بول رہا ہے، مگر اپنے الفاظ کی عملی قیمت دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بولے ہوئے الفاظ اسی طرح ردی کے پرزے بن کر رہ گئے ہیں جیسے پرزے گلی کوچوں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، اور ہر آدمی ان کو بے قیمت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک شخص مظلوموں کی حمایت میں بیانات اور تجویزوں کے انبار لگا رہا ہے، مگر جب اس کے قریب کا ایک شخص اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری مظلومیت پر میری مدد کرو، تو وہ اس کو برف کی طرح بالکل سرد پاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی جو لفظ بول رہا تھا اس کے پیچھے اس کا حقیقی ارادہ شامل نہ تھا، وہ محض زبانی الفاظ تھے، نہ کہ کوئی حقیقی فیصلہ۔ ایک شخص لوگوں کے سامنے شرافت اور تواضع کی تصویر بنا رہتا ہے، مگر جب اس کی انا پر چوٹ لگتی ہے تو اچانک وہ حسد اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی شرافت محض ظاہری تھی، وہ اس کی روح میں اتری ہوئی نہ تھی۔ خدا سے ڈرو۔ آج کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو ستا نہ رہا ہو، جہاں ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنائے ہوئے ہو۔ مگر لوگ کس آدمی کو ستاتے ہیں؟ اس آدمی کو جو ان کی نظر میں کمزور ہو، جو دادا گیری کرنا نہ جانتا ہو، جس نے اپنے پیچھے ساتھیوں کی فوج نہ جمع کر رکھی ہو، جو پولیس اور کچہری سے دور رہنا چاہتا ہو۔ لوگ بے زوروں کے لیے بہادر ہیں، اور جو شخص لوگوں کو زور آور دکھائی دیتا ہو اس کے لیے کوئی بہادر نہیں۔ مگر یہ اندھے پن کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اگر ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ سب سے زیادہ اس سے ڈریں جس کو وہ بے زور سمجھتے ہیں، کیونکہ جو شخص بے زور ہے اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آزمائش کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ خدا کو جانچ کر ہر شخص کے بارے میں جاننا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور وہ کون ہے جو اللہ سے بے خوف ہے۔ اس کی جانچ کیسے ہو؟ اس کی جانچ ان اشخاص کی سطح پر نہیں ہو سکتی جو اپنی زور آوری کی وجہ سے لوگوں کو مرعوب کیے رہتے ہیں، جن کی طاقت دیکھ کر لوگوں کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ان کے خلاف اگر لوگ برائی نہ کریں تو یہ ان کی اپنی طاقت سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ مگر ایک شخص ہے جس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں، جو لوگوں کو مرعوب اور خوف زدہ کرتی ہے۔ اس کو ستانے سے اگر کوئی شخص بچتا ہے تو اس کی وجہ یقیناً اخلاقی ہوگی، نہ کہ مادی۔ اللہ کچھ افراد کو بے زور اور بے حیثیت بنا کر لوگوں کے درمیان رکھتا ہے، اور پھر ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جو شخص کمزور آدمی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈر گیا اور وہ گویا خدا سے ڈرا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جو شخص کمزور آدمی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے نہیں ڈرا، وہ گویا اللہ سے نہیں ڈرا۔ ایسا شخص جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر آدمی بری زندگی گزار کر مر جاتا ہے تاکہ موت کے بعد اور زیادہ بری زندگی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ 5 سیکنڈ کا فاصلہ۔ 3 جون 1979 کو میں میرٹھ میں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ میں اور مولانا شکیل احمد قاسمی صدر بازار کی سڑک پر ایک ساتھ جا رہے تھے۔ اس کے بعد اچانک ایک واقعہ ہوا۔ ہمارے سامنے ایک مکان کے آگے کا حصہ دھماکے کے ساتھ گر پڑا۔ اینٹ اور پتھر سڑک پر ڈھیر ہو گئے۔ اس وقت ہم دونوں جائے حادثے سے بمشکل 5 سیکنڈ کی مسافت پر تھے۔ اگر ہم 5 سیکنڈ آگے ہوتے یا مکان 5 سیکنڈ بعد گرتا تو یقیناً ہم دونوں اس کی زد میں آ جاتے۔ ہمارا سفر شاید درمیان میں ہی ختم ہو جاتا، جس کی منزل ہم نے بہت آگے سمجھ رکھی تھی۔ میں نے سوچا
آدمی اور اس کی موت کے درمیان صرف 5 سیکنڈ کا فاصلہ ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے ہر آن یہ اندیشہ ہے کہ اس کا 5 سیکنڈ کا سفر پورا ہو جائے اور اچانک وہ اپنے آپ کو دوسری دنیا میں پائے۔ آدمی اگر اچھی طرح اس بات کو جان لے کہ اس کے اور موت کے درمیان صرف 5 سیکنڈ کا فاصلہ ہے تو اس کی دنیا بالکل بدل جائے۔ وہ ایک اور ہی قسم کا انسان بن جائے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جینے لگے۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ آدمی اس بات کو جان لے کہ وہ ہر وقت موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ایسی موت جس کے فوراً بعد آدمی، حدیث کے الفاظ میں ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہو جاتا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر جاتا ہے۔ آدمی کا ہر قدم اس کو 2 انتہائی انجام میں سے کسی ایک انجام کے قریب پہنچا رہا ہے، مگر انسان اتنا بے حس بنا ہوا ہے کہ اس کو اس کی خبر نہیں۔ لوگ جھوٹی خدا پرستی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، حالانکہ آخرت میں صرف حقیقی خدا پرستی کسی شخص کے کام آئے گی۔ حقیقی خدا پرستی یہ ہے کہ آدمی اس طرح اللہ سے ڈرنے لگے کہ وہ اس کے ذہن پر چھا جائے، وہ اس کی صبح و شام کا نگران بن جائے۔ وہ جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ خدا کے سامنے ایسا کر رہا ہے۔ اس کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ستانے لگے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ کرے میں نے جو یہ باتیں آپ کو سنائی ہیں، اللہ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ خدا حافظ۔